sallallahu alayhi wa sallam. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا رحمة مهداة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ربیع الاول کے ماہ مبارک کی آمد ہے. اس ماہ محترم میں اللہ تعالیٰ نے مقصود کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا. آپ کی تشریف آوری ہوئی. سارا نظام عالم ہی تبدیل ہونے لگا. آپ کی تشریف آوری سے پہلے عرب کی دھرتی میں مکہ مکرمہ میں قرب و جوار میں جس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھ جانے کے بعد تقریباً 600 سال کا عرصہ اس میں وحی کا سلسلہ منقطع رہا. کوئی نبی نہیں تھا. جہالت عروج پر تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا سلسلہ بھی بجھ رہا تھا. اس میں شرک داخل ہو چکا تھا. عرب کی دھرتی میں عجیب و غریب قسم کی حیوانیت تھی. انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. اگرچہ مشرکین عرب، اہل عرب اللہ کے وجود کو مانتے تھے، اللہ کو خالق مانتے، اللہ کو مالک مانتے. قرآن مقدس میں فرمایا گیا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آپ ان سے سوال کریں زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو اللہ نے انہی کی طرف سے جواب دیا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ سب کے سب مشرک کہیں گے زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے. پتہ چلا عرب کے جوہلا، مشرکین، کافر اللہ کو موجود بھی مانتے، اللہ کو خالق ارض و سما بھی مانتے تھے. بارش برسانے والا بھی اللہ ہی کو مانتے تھے. بڑے بڑے کام اللہ کے سپرد، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے کہ ہماری ضروریات کے جو چھوٹے موٹے کام ہیں ان کے لیے خدا کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیتے ہیں، وہ ہماری حاجت روائی کرتے رہیں گے، مشکل کشائی کرتے رہیں گے. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے.